اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو محی الدین کہنے کی وجہ: اعمال کا متشکل ہونا، اعراض کا جواہر میں بدلنا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. حضرت فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں جمعے کے روز سیاحت سے برہنہ تھا، بغداد واپس آ رہا تھا کہ میرا گزر ایک مریض کے پاس سے ہوا جس کا رنگ بدلا ہوا تھا، جسم کمزور تھا. اس نے مجھے کہا: السلام علیکم یا عبد القادر. میں نے اسے سلام کا جواب دیا. اس نے مجھے قریب بلا کر کہا: مجھے بٹھا دو. میں نے اسے بٹھا دیا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کا جسم صحت مند ہو گیا، رنگ نکھر گیا اور حالت سدھر گئی. اس نے کہا: آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا: نہیں. اس نے کہا: میں دین ہوں. میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا. تمہاری بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرما دی. اس سے رخصت ہو کر جامع مسجد پہنچا تو ایک شخص نے یا سیدی محی الدین کہتے ہوئے اپنے جوتے مجھے پیش کر دیے. پھر کیا تھا، ہر طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے آتے اور یا محی الدین کہتے ہوئے میرے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. عبد الکافی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں شریک ہوا. وہاں سیاہ رنگ کا ایک آدمی تھا. جب سب لوگ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے وہ علیحدہ چلا گیا اور دفن کے وقت اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں اس کا عمل ہوں، اور قبر میں میت کے ساتھ داخل ہو گیا اور نظر سے چھپ گیا. امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یمن میں ایک بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے میت دفن کی. جب فارغ ہوا تو قبر سے مارنے کی سخت آواز آئی اور قبر میں سے ایک سیاہ کتا نکل کر بھاگا. میں نے پوچھا: تو کون ہے؟ کہا: میں میت کا عمل ہوں. پھر میں نے پوچھا: یہ مار تجھ پر پڑی ہے یا میت پر؟ کہا: مجھ پر. اور کہا کہ اس کے پاس سورہ یاسین اور سورہ سجدہ ہیں. اس نے مجھے مار کر دفع کر دیا. روایت ہے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو چیز سب سے پہلے اس کے پاس آتی ہے وہ اس کا عمل ہے. یہ عمل اس کی ران کو پکڑ کر ہلا دے گا اور کہے گا: میں تیرا عمل ہوں. مردہ اس سے پوچھے گا: میرے گھر والے اور میرے لڑکے بالے کہاں ہیں، اور میرے خاندان والے اور میرے نوکر چاکر کدھر گئے؟ وہ جواب دے گا: تو نے اپنے گھر والوں کو اور بال بچوں کو، نوکر چاکر کو اپنے پیچھے چھوڑا، میرے سوا کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہیں آیا. مردہ کہے گا: کیا اچھا ہوتا دنیا میں بجائے ان لوگوں کے تجھی کو میں اختیار کیے ہوتا. آج تیرے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں ہے. امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: آدمی کے ساتھ اس کا عمل بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے. پس اگر نیک ہے تو میت کو آرام پہنچاتا ہے، یعنی قبر کی تنہائی میں میت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو خوشخبری سناتا ہے اور قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور قبر کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے. اور اگر عمل بد ہے تو میت کو عذاب کے حوالے کرتا ہے، یعنی قبر کو تنگ اور اندھیری کرتا ہے اور اس پر عذاب کی سختی اور مصیبت پہنچاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مومن اور کافر کی سواری. قیامت کے دن جب مومن قبر سے باہر آئے گا تو اس کے سامنے ایک شخص خندہ و فرحاں جس کا چہرہ آفتاب کی طرح ہوگا. اس کے کپڑے سفید ہوں گے، سر پر تاج ہوگا. مومن کے قریب آ کر کہے گا: اے اللہ کے ولی، آپ کے لیے سلامتی ہو. مومن کہے گا: آپ پر بھی سلام ہو. بندے خدا، آپ کون ہیں؟ کیا کوئی فرشتہ ہیں؟ وہ کہے گا: نہیں. مومن کہے گا: کیا آپ کوئی پیغمبر ہیں؟ وہ کہے گا: نہیں. تو کیا آپ اہل قرب میں سے ہے؟ وہ کہے گا: نہیں. خدا کی قسم. مومن کہے گا: تو پھر آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا: میں آپ کا عمل صالح ہوں. میں دوزخ سے نجات اور جنت ملنے کی آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. مومن کہے گا: بندے خدا، کیا آپ ان باتوں سے واقف ہے کہ مجھے بشارت دے رہے ہیں؟ وہ کہے گا: جی ہاں. مومن کہے گا: آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا: آپ میرے اوپر سوار ہو جائے. مومن کہے گا: سبحان اللہ،
آپ جیسے پر سوار ہونا مناسب نہیں۔ وہ کہے گا کیوں نہیں، میں داری دنیا میں مدت تک آپ کے اوپر سوار رہا، اب میں آپ سے لوجہ اللہ درخواست کر رہا ہوں کہ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ مومن اس پر سوار ہو جائے گا، وہ کہے گا آپ اندیشہ نہ کرے، میں جنت کی طرف آپ کی راہبری کروں گا۔ مومن اس بات سے اتنا خوش ہوگا کہ خوشی کا اثر چہرے سے نمودار ہوگا، چہرہ جگمگائے گا، اس پر نور چمکے گا اور دل میں سرور ہوگا۔ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا کا یہی مطلب ہے۔ رہا کافر تو وہ قبر سے باہر آنے کے بعد اپنے سامنے ایک بدہیت آدمی کو دیکھے گا جس کی آنکھیں نیلی رنگ کی، اس سے بھی زیادہ کالا جیسا تاریک رات میں رال کا رنگ ہوتا ہے، کپڑے بھی سیاہ، زمین پر گھسٹتا ہوا اور رات کی طرح گڑگڑاتا ہوا آئے گا۔ اس کی سڑان مردار کی سڑان سے بھی بری ہوگی۔ کافر اس کی طرف سے منہ پیر لینا چاہے گا اور پوچھے گا بندے خدا تو کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے دشمن، آ میری طرف آ، آج میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے۔ کافر کہے گا آرے تیرا برا ہو، کیا تو کوئی شیطان ہے؟ وہ کہے گا نہیں، خدا کی قسم میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہے گا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، تو مجھے تمام مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا۔ وہ کہے گا خدا کی قسم اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مدت تک تو مجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا۔ غرض وہ کافر پر سوار ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی نیک اعمال کول توفیق من ترا کی بد اعمال دی اللہ تعالیٰ منگا وساتي ځکه چې نیک اعمال چې دي دا به د سړي په قبر کې هم مرګري، په محشر کې هم، او قبر کې د خوشحالۍ سبب چې دی دا به ګرځي، او چې بد عمل وکړو نو قبر کې هم بیا سخت عذاب او مصیبت به ته ملاویږي، او دغسې په آخرت کې هم څنګه چې دا بیان شله چې کله مړی قبر کې کېښودی شي ټولو کې اول چې د خواته راځي د اعمال وي، او را به شي د پتون نه به دې ونیسي وبېړقوي چې زه ستا عمل یم، هغه به وایي چې زما کور والا، زما جات کی، زما خاندان والا څه شله، زما نوکران چاکران چې وو، هغه به ورته وایي چې ټول تا شاته پرېښي دي، نن ما نه بغیر بل څوک ستا سره نشته، نو هغه به وایي چې دا به څنګه ښه وکړه، ما دنیا کې ته اختیار کړی، یعنې عمل مې کولی، ځکه چې نن صرف ته زما ملګری۔ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام یافی رحمت الله علیه چې لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی سره دغه عمل چې د په قبر کې دفن کیږي کله نیک وي نو د مړی ته آرام رسي، او په تنهایی کې په قبر کې د خوشخبریانې اوري، د قبر چې د روښانه کوي، کشادی شي، او د قبر د یری دینه د محفوظ ساتي، او که عمل بد کړي نو د بیا عذابونو ته حواله کې قبر تنگ شي او تور تیاره شي پکې، او سختۍ او مصیبتونه د منی شروع شي. او قیامت پر ورځ کله مؤمن چې د قبر نه راپاسي نو مخامخ به ته یو ښایسته کس ولاړ وي چې مخ په دې نور په شانې پړقېږي، سپینې کپړې به سر باندې تاج وي، او مؤمن خواته به راشي، وایي به چې د الله ولی په تارې سلامتیا وي، یا به ورته وایي چې ته څوک یې، ته څه فرشته یا به نه وي، ته پیغمبر یا به نه، بیا به ورته وایي چې ته څوک یې، نو به وایي چې زه ستا نیک عمل یم، او زه تعالی خوشخبری را کوم چې د دوزخ نه ته بچ شو، د جنت خوشخبری تعالی را کوم، نو به وایي چې ته د دې خبرو نه تا ته پته ده، د دې خبرو نه ته واقف یې چې ما له بشارت را کوي، نو به وایي چې اوس ته راځه ما باندې پاسه سور شه چې تا زه میدان محشر ته او الله بارګاه ته ورسوم، نو به وایي تا باندې یعنې پاسه سپرېدله مناسب نه دي، نو به پوره یعنې په دنیا کې چې څومره ستا ژوند ټول عمر زه تا باندې پاسه سورم، او زه تا ته الله دې پاره درخواست کوم چې راځه ما باندې سور شه، نو به باندې سور شي، وایي به چې زه به جنت ته پورې ستا رهبري کوم، او دا مؤمن به دومره خوشحاله وي چې د هغه مخ نه د هغه اثرات چې دي هغه به ښکاري د خوشحالۍ، او دغسې چې کافر پاسي نو یو بد شکل کس به ورته مخامخ ولاړ وي، شنې سترګې به وي، تک تور به وي، او د بجلی شانې اواز چې دی هغه به
یعنی راضی کوي هغه، او دا کافر باغ نه مخ واړي نو وی بچ ته سوکي نو به چې د الله دشمن راځه زما طرف ته، نن زه تا دې پاره ام تما دې پاره، هغه به ته شیطان نو به چې زه شیطان نیم ستا بد عمل. کافر به وي چې زه ته د الله تعالی قسم راکوم چې ما پرې د ما د مخلوق مخکې رسوا کوم، نو به چې دینه بغیر نن چاره نشته چې پوره دنیا کې چې ستا څومره ژوندو تماما نه پاسه سور او نن به تا منې پاسه سورېږم، او بیا هغه بد شکل کس چې به کافر منې پاسه سور شو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم لا ساء ما يزرون. د دې دغه مطلب دی د دنیا کې چې کوم اعمال من کو دا بیا الته متشکل شي خیا بد صورت کې، نو الله تعالی دې موږ له د نیک اعمالو توفیق راکړي او بد اعمالو دې الله تعالی زموږ حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی محمد نبی